أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی مکرم شفیع رسول محتشم محبوب آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کی عادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق نظر کی زبان پر کریم الحق جائے ساری فرمائے آج کے عنوان کی یہ نشست ختم نبوت ہے کیونکہ کل 7 ستمبر تھی 1974 7 ستمبر کو یہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. اس حوالے سے آج حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کچھ گوش گزار کروں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور یہ آخری نبوت ہے اور یہ آخری شریعت ہے. اللہ نے اس کے بعد نہ کوئی شریعت لکھی ہے نہ کوئی امت ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نبی آمد ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں اور اگر بندہ سمجھ جائے تو ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے لیے فرمایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا. اور جب یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا تو اس کے بعد پھر گنجائش تو نہیں رہ گئی. اور میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ میں آپ کی لوگوں سے حفاظت کروں گا. اور اللہ نے اس قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اپنے محبوب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام نہیں تھی؟ بالکل حق اللہ کا کلام تھی. جو صحیفے ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. صحیف ابراہیم ہے، صحیف موسیٰ ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. تورات اور انجیل وہ بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن ان کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، نہیں فرمایا. اور جو میرے محبوب کے آمد سے پہلے جو نبی آئے ہیں کیا وہ حق نبی نہیں تھے؟ وہ حق اور سچے نبی تھے. وہ بھی اللہ کے رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے. پھر ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ان کا ذمہ میرے کرم پر ہے، بلکہ وہ تو کوئی
پہاڑوں کے نیچے آگ کے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، کاٹ دیا گیا، اور کسی کو آگ کے چلکے میں ڈالا گیا اور کسی کو شہید کر دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کئی 100 انبیاء بنی اسرائیل والوں نے شہید کیے۔ تو اس وقت کیا وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ حقیقت وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کے کلام تھا، صحیفے ہے وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ پھر ان کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ یہ تو وہ بھی پیغمبر اور تھے بھی وہ سچے، اللہ نے پھر کہا نہیں کہ ان کا ذمہ بھی میرا ہے، اور ان کی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھی، ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ان کی حفاظت فرماؤں گا؟ تو کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جو کتاب آئی تھی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو اس کے بعد جو ہے اور کتاب میں آنا تھا۔ اللہ نے پھر ایک بات رکن یہاں یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ذمہ نہیں لیا تو ان میں پھر تحریف ہوتی رہی، ان کو بدلتے رہے لوگ، وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے ان کو بدلتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بدل گئی تو پھر اور شریعت اور کتاب آ جائے گی۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ سلسلہ جاری تھا، اور نبیوں کے لیے بھی اس لیے نہیں کہا گیا کہ اور نبی نے آنا ہے، یہ نبی شہید ہو جائیں گے، یہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو پھر سلسلہ جاری ہے، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو پھر یہ ذمہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ یہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کی جگہ اور نبی آ جائیں گے، اور یہ کتابوں میں تحریف کریں گے، رد و بدل کریں گے، یا اپنے مفاد کی وجہ سے دنیا کے لالچ میں آ کر یہ ان کے مسائل، ان کے احکامات بدل دیں گے، تو پھر اور کتاب یا اور صحیفہ آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے لیے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی، اس کے بعد کوئی اور اللہ کا کلام نہیں آنا، اس لیے اللہ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ جو پچھلی کتابیں آئیں وہ زبانی یاد صرف انبیاء کو ہوا کرتی تھی، وہ زبانی انبیاء کو یاد ہوتی تھی، امتیوں کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے کچھ حصہ وہ پڑھتے یاد کر لیتے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک کوئی حافظ ان کا نہیں تھا سوائے انبیاء کے، اس لیے وہ کتاب تبدیل ہوتی رہی کہ کسی کو حفظ یاد نہیں تھی، زبانی یاد نہیں تھی۔ انبیاء جب رخصت ہوتے رہے تو پھر لوگوں نے جن کے پاس کتاب تھی انہوں نے اپنی طرف سے پھر اس میں تحریف کی، رد و بدل کیا۔ قرآن مجید کا ذمہ جب اللہ نے لے لیا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، پھر اس کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہو وہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے؟ اگر یہ لکھی ہوئی کتاب میں تبدیلی کرنے لگے بھی سن جائیں، یعنی کہ جس طرح قادیانیوں نے کوشش کی، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس کتاب میں تبدیلی کی کوشش کی، تحریف کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ کیوں ناکام رہے؟ فرمایا کہ
یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس کا محافظ خود مالک کا جس کا یہ کلام ہے وہ خود ہے، تو پھر اس کی تحریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے اس کو ایسا محفوظ کیا ہے، اگر 70 سال کا بزرگ ہے تو اس کے سینے میں بھی موجود ہے، اگر 8 یا 6 سال کا بچہ ہے تو اس کے سینے میں بھی موجود ہے۔ تو کتاب جو لکھی ہوئی شکل میں ہے یہ تو تحریف کی جا سکتی ہے، لیکن جو سینوں میں لکھا جا چکا ہے اس میں کس طرح تحریف کی جا سکتی ہے، اس میں کس طرح رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو سینوں میں نقش ہو چکا ہے، کوئی اس کو 5 مہینوں میں حفظ کر رہا ہے، کوئی 8 مہینے، کوئی 10 ماہ میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں اس کا حافظ بن رہا ہے۔ تو اتنے کم عرصے میں یہ اس کو یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کیا جا رہا ہے، یہی اللہ کے وعدے کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی فرمایا کہ میں لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں بیٹھے تھے، یہ آیات نازل ہوئی، باہر ایک سپاہی تلوار لے کے، ایک مجاہد تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے محبوب نے اس مجاہد کو، اس صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، اب میری حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے لیا ہے۔ کیوں اس کا حفاظت کا ذمہ لیا؟ نبی تو وہ بھی تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو بھی کتاب ملی، وہ بھی رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، پھر اللہ نے ان کے بارے میں ایسا کلام کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ نے ان کی محافظت کا وعدہ کیوں نہیں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ وہ نبی اگر چلے جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا ان کی قوم ان کو شہید کر دے، تو پھر یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور نبی آ جائے گا اور رسول آ جائے گا۔ تو اب میرے محبوب کے ختم نبوت کی یہی دلیل کافی ہے کہ میرے محبوب کو رب العالمین نے فرمایا میں تیرا محافظ ہوں، لوگوں سے میں تیری حفاظت فرماؤں گا۔ کیوں حفاظت فرمایا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد نبوت کا اعلان جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن سچا نبی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب کے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹے نرینہ اولاد نہیں ہے، کیونکہ نرینہ اولاد تو تھی مردوں میں سے نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی رجل تک پہنچنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جوانی تک پہنچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نرینہ اولاد تو ہے لیکن بچپن میں ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس ہی بلا لیا، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ جوان بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یعنی من رجالکم، جوانی تک پہنچنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے رسول، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب یہاں رک کر ایک اور بات بھی کہ جو اللہ کے محبوب کا بیٹے ہیں، 3 بیٹے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس دنیا سے رخصت ہوئے جو میرے محبوب کے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کے جو بیٹے تھے، وہ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں مدح کرتے ہوئے فرمایا اگر میرے بعد میرا بیٹا یہ جوان ہو جاتا تو یہ سچا نبی ہوتا، یہ میرا بیٹا جوان ہوتا تو یہ سچا نبی ہوتا، کیونکہ جو پچھلے نبی تھے ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد نبی بنی، اللہ کے پیغمبر ہو پھر اس کی اولاد و بیٹے ہو اور پھر وہ پیغمبر نہ بنے تو یہ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر میرے محبوب کا بیٹا جوان ہوتا اور پھر نبی نہ ہوتا تو یہ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے، کیوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے تو آپ کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی بنے اور پیغمبر بنے، ایک کعبے کا متولی بنا اور ایک بیت المقدس کا متولی بنا۔ پھر اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو اللہ جب نبیوں کو بیٹے عطا فرماتا ہے تو ان کی پھر یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے، وہ بھی نبی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ نبی بنتے اس لیے اللہ نے بچپن میں ہی ان کی وفات دے دی تاکہ یہ جوان ہو جائے، تو پھر نبی یہ نبی کا بیٹا ہے تو نبی بنے گا۔ میں نے اپنے محبوب کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے جب ان کے بیٹے زندہ نہیں رہے تو پھر اور نبی کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر میرے محبوب خاتم النبیین بن کر ہے۔ میرے محبوب کے زمانے میں بھی دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک یمن میں انیس نامی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے سامنے ایک شخص نبی کا صحابی تھا، وہ اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تیری نبوت کا انکار کرتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا 3 بار اس نے انکار کر دیا اور فرمایا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو سچا نبی نہیں ہے، سچا محبوب آمنہ کا لال ہے۔ اس نے تیر ابلتے ہوئے تیر میں اٹھایا اور اس میں ہی گرا دیا، یا بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا۔ تو جب آگ بجھی تو دیکھا کہ وہ صحیح سلامت اسی آگ سے باہر آ رہا ہے۔ جب یہ خبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ساتھ بیٹھے حضرت عمر بول پڑے، فرمایا اس امت میں بھی ایک ایسا شخص ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ سے زندہ بچ کر کہ آگ نے اس کا ایک وار بھی بھیگا نہیں کیا، تو اس کا صحیح سلامت وہ آگ سے باہر آ گئی ہے۔ تو ختم نبوت جو ہے یہ شروع سے اس کے انکاری آ رہی ہیں، جھوٹے دعوے دار اس کے بنے آ رہے ہیں۔ پھر مسلمہ کذاب کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، لہٰذا اب جو آپ کی نبوت ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ تمہارے بعد میں تیرا خلیفہ ہوں، تیرے بعد میں تیرا خلیفہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس طرح کھجور کی چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے کہا کہ تو کہتا ہے میں تجھے خلافت دوں، میں تجھے اپنی اس نبوت سے ایک سوکھی کھجور کی چھڑی بھی نہیں دیتا، تو جھوٹا ہے اور جھوٹا رہے گا۔ پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کے زمانے میں پھر جنگ یمامہ ہوئی، جو یمامہ کے
قریب ہوئی تھی، اس کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے 1300 صحابہ 13,000 صحابہ روانہ کیے تھے، اور آگے جو تھے وہ کئی 30,000 کی فوج وہ مسیلمہ کذاب لے کر آیا تھا۔ اس وقت بہت مشہور صحابہ بھی اس میں اور تابعین بھی موجود تھے۔ ایک صحابی تو یہاں تک ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے اس انداز میں جنگ میں اترا، رب سے دعا کرے، میرے رب مجھے اس وقت تک شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ جوڑ میں زخم نہ آ جائے۔ میرے علماء کہتے ہیں کہ جب جنگ کی فتح نصیب ہوئی، مسیلمہ کذاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا گیا، تو جب مسلمانوں شہیدوں کی لاشوں کے پاس آئے تو ابھی وہ زندہ تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، فرمایا عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ نے روزے داروں کو افطاری کرا دی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے روزے داروں کی افطاری کرا دی ہے۔ تو پھر کہا اب مجھے بھی کچھ لا کر دو اور میں بھی روزہ دار ہوں۔ تو جب پانی لینے کے لیے کنویں سے گئے واپس آئے تو ان کی افطاری پورے حورین جو ہے وہ کرا چکی تھی، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ ختم نبوت کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اسی ختم نبوت میں میرے محبوب کے صحابہ جو تھے 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ غالباً جو میرے محبوب کے زمانے میں اس سے پہلے جو جتنی